السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ اپنی زندگی میں سکون، برکت اور اللہ کی قربت چاہتے ہیں؟ آج کی اس چھوٹی سی لیکن بے حد اثردار دعا کو اگر آپ روزانہ صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ دل کو چین اور زندگی کو رحمت مل سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، اس دعا کو یاد کیجیے اور اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے اپنوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل روشنی کا سفر کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آمین۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص دعا پر بات کرنے والے ہیں۔ ہے تو مختصر سی لیکن اتنی گہری ہے کہ اس میں ایک پورے روحانی سفر کا نقشہ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ ہے وہ دعا جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تو اللہ سے ایک بہت ہی ذاتی، ایک ڈائریکٹ بات چیت ہے، اور اس کی خوبصورتی، اس کی گہرائی سب اس کی سادگی میں ہی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ بھائی ایک چھوٹی سی دعا زندگی، موت اور پھر اس کے بعد کے سفر کے بارے میں آخر کیا کچھ بتا سکتی ہے؟ چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں، ہر حصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل میں سوچ کیا ہے۔ تو چلیں اس سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ دعا کا جو پہلا پڑاؤ ہے نا، وہ زندگی میں ہی مغفرت مانگنے کے بارے میں ہے۔ دعا کا پہلا حصہ کہتا ہے، اے رب، موت سے پہلے ہمیں معاف فرما۔ یہ سیدھا سیدھا حال کی بات کر رہا ہے، ابھی کی، کہ ابھی موقع ہے، ابھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ ایک طرح سے اعتراف ہے کہ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ وقت رہتے ہوئے پاک صاف ہو جائیں۔ یہاں یہ جو لفظ ہے نا، مغفرت، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب صرف معافی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غلطی کو معاف تو کیا ہی جائے، لیکن اس کے برے اثرات سے بھی بچایا جائے، جیسے اس پر ایک پردہ ڈال دیا جائے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی شرمندگی یا نقصان نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پہلی درخواست کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب تک سانس ہے اپنی روح کو پاک کرنے اور ایک سکون پانے کی کوشش کی جائے۔ ایک کلین سلیٹ کی التجا ہے، یہ ایک نئی شروعات کی۔ اچھا، اب دعا کی ٹائم لائن میں آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو بہت اہم موڑ ہے وہ ہے موت کا لمحہ۔ یہاں دیکھیں، دعا کا فوکس بدل جاتا ہے۔ مغفرت سے بات اب رحمت پر آ گئی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے سب سے نازک، سب سے کمزور لمحے میں صرف اور صرف شفقت چاہتا ہے، مہربانی چاہتا ہے۔ اور رحم کا جو کانسیپٹ ہے وہ مغفرت سے الگ ہے۔ یہ صرف غلطی معاف کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی گہری نرمی اور محبت بھری دیکھ بھال کا نام ہے۔ یہ دعا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں انسان کو اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ اب ہم اس سفر کے اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں، جو زندگی کی سرحد کے پار دیکھتا ہے، یعنی آخرت کے بارے میں دعا کیا کہتی ہے۔ یہ حصہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ آخرت کے بارے میں دو الگ الگ درخواستیں کرتا ہے۔ پہلا سٹیج، موت کے فوراً بعد کا وقت، یہاں دعا ہے کہ عذاب سے بچا لیا جائے۔ اور پھر دوسرا سٹیج، وہ ہے قیامت کا دن، جب حساب کتاب ہوگا، اور یہاں التجا یہ ہے کہ اس حساب کتاب کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو یہ جو مکمل جملہ ہے نا کہ موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا اور قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لینا، یہ زندگی کے بعد کے سفر کے ان دونوں مرحلوں کو اور بھی صاف کر دیتا ہے۔ اس میں ایک طرف ڈر بھی ہے اور دوسری طرف امید بھی۔ اب آتے ہیں دعا کے بالکل آخر میں، جو اس کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر پچھلی ساری دعائیں کھڑی ہیں۔ دعا کا یہ آخری جملہ، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ صرف دعا کو ختم نہیں کر رہا، بلکہ یہ وہ یقین ہے جو اس پوری دعا کو، ہر ایک التجا کو وزن اور طاقت بخشتا ہے۔ یہ ایمان کا ایک حتمی اعلان ہے۔ یہ لفظ قدیر یعنی ہر چیز پر قادر، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس کی طاقت، اس کی قدرت پوری کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز پر ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخری جملہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے، وہ فاؤنڈیشن ہے جس کی وجہ سے ہر دعا ممکن لگتی ہے۔ اس یقین کے بغیر تو مغفرت، رحمت اور نجات کی ساری باتیں ادھوری رہ جائیں گی۔ اور یہ ساری بات چیت ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑتی ہے
کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارے آخری سفر کے بارے میں ہماری سوچ کو کیسے شکل دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس دعا کے اصل پیغام کو، اس کی روح کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔